دوسرا حق محمد والے محمد علیہ السلام کا ہے کہ جنہوں نے ہمیں خدا کا تعارف کرایا اور ایسا ہی کرایا جیسا قرآن میں تھا، قرآن میں تھا اور ہر مقام پہ کرایا۔ جنگ صفین دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، علی علیہ السلام بغیر زرہ کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں، بغیر زرہ کے نکلتے ہیں۔ ایک شخص سامنے آ جاتا ہے، آگے کہتا ہے مولا مجھے قل هو اللہ احد میں احد کا معنی کیا ہے ذرا سکھاؤ تو صحیح۔ یہاں احد کا معنی بیان کرنا اور وہاں جنگ صفین میں جہاں چاروں طرف سے دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے تو شاہ صاحب جیسا جذباتی اٹھا، کہتے بندے خدا دشمن حملہ کر رہا ہے، تجھے آج قل هو اللہ احد یاد آیا؟ امیر المومنین فرماتے خاموش، علی جنگ بھی تو در سے توحید کے لیے لڑ رہا ہے۔ میرا جنگ کا مقصد ہی کیا ہے کہ لوگوں کو توحید سمجھ آ جائے۔ پھر فرمایا ایک احد ہوتا ہے ریاضی والا جس کو ایک کہتے ہیں، فرمایا خدا یہ نہیں، اگر ایک ہو تو ایک اور آ جائے گا تو یہ شرک بن جائے گا۔ ایک دو تین عدد بڑھاتے جاؤ نا، عدد والا ریاضی والا خدا واحد نہیں۔ فرمایا اور کوئی بھی نہ ہو تو اس ایک کو 1/2 کر دو، آدھا ہو گیا، جڑا ادھا ہو بنے خدا ہو گیا۔ فرمایا نہیں، 1/2 کو 1/4، 1/4 کو 1/8 تقسیم کرتے جاؤ، باہر نہ ہو سکے ذہنوں میں کرتے جاؤ، عقلوں میں کرتے جاؤ۔ فرمایا جو عقلوں میں اور باہر تقسیم ہو جائے وہ خدا نہیں، جو نہ ہو سکے وہ احد ہوتا ہے۔ جو کہیں بھی تقسیم نہ ہو سکے وہ احد ہوتا ہے، وہ احد ہوتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا سب سے بڑا حق محمد وعلی محمد علیہ السلام، جنہوں نے خدا کا ہر مقام پہ تعارف کیا۔ صحابہ ہیں نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہزاروں، ایک جنگ میں علی علیہ السلام کو کمانڈر بنایا اور صحابہ ظاہر ہے کہ علی کے پیچھے اب نماز پڑھیں گے۔ نبی کے زمانے میں علی کے پیچھے پڑھتے تھے، پیچھے موت پہلے، ہاں نبی کے دور میں پڑھتے تھے۔ واپس آئے سناؤ کوئی علی کی نئی بات، تو ایک ہی نئی بات دیکھی ہے، کیا علی کی ابتدا میں نماز پڑھی، حمد کے بعد جب بھی دوسری سورت پڑھی تو قل هو اللہ احد، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی، مسئلہ بھی سن لینا، ہر سورت حمد کے بعد تکرار سے پڑھو گے مکروہ ہے، سوائے قل هو اللہ احد، سوائے قل، اگر دوسری آتی مثلا انا انزلنا پہلی میں بھی پڑھتے دوسری میں بھی پڑھتے نماز ٹھیک ہے، لیکن مکروہ ہے اس کی سورت کا پھر پڑھنا، سوائے سورہ قل هو اللہ احد کے، پہلی میں بھی حمد کے بعد وہی پڑھو، دوسری میں بھی حمد کے بعد وہی پڑھو۔ میں اپیل کروں گا وہی پڑھو، علی تو یہی پڑھتے تھے۔ اور پھر یہ سوکھی بھی ہے، مخارج کے لحاظ سے سوکھی بھی ہے، کیونکہ ہر بندے کو اتنا تجوید تو واجب ہے نا کہ حرف کو ایک دوسرے سے تمیز دے سکے کہ حمزہ کا مخرج کیا ہے، عین کا کیا ہے، تا کا کیا ہے۔ تم سب سے آسان انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہو اور 90% غلط پڑھتے ہو، کون غصہ چڑھتی بھلا میں سنو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ کا مخرج بھی مشکل، پھر ساتھ عین اور پھر فوراً تا، انا اعطیناک الکوثر، سر بھی نہیں ہے،
پر مشکل ترین مخرج انا اعطیناکا، اصل تو پڑھ نہیں ہوتا نا انا تو احنا، جو نہ عربی میں ہے نہ پنجابی میں ہے، قرآن کو بھی تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہم لوگوں نے۔ اس میں ایک قصور میرا بھی ہے جو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی جو نماز پڑھنی ہے تو عربی لہجے میں نہیں، سرائکی میں۔ بھائی امام حسین علی زبان ہے بڑی سوادی پچھو تسی بھی جھوم دے ہو، نہیں میرے بھائی، عربی کو پڑھو، قرآن کو پڑھو اس لہجہ میں جو لہجہ حجاز ہے، جہاں قرآن نازل ہوا ہے۔ کم از کم حمزہ اور عین کا مخرج واضح ہونا چاہیے، اور جب تک مخارج صحیح نہیں ہوتے اس پیش نماز کی ابتدا میں نماز پڑھنا لازم ہے جس کی اپنی صحیح ہو۔ مسئلہ ہے، مجھے نہیں مخرج آتے، تو جب تک میں